بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قبرستان کے قریب خیمہ لگایا تو قبرستان کے اندر سے ایک قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ جب بندہ قبر کے اندر دفن ہو جاتا ہے تو بولنے کی اس کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن عجیب ماجرا ہے کہ قبر کے اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی خیمہ اکھیڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آ کے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے قبرستان کے پاس خیمہ لگایا تو قبر کے اندر سے قرآن مجید سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، حضور ماجرا کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مرنے والا تھا قرآن سے پیار کیا کرتا تھا، دنیا میں رہ کے یہ قرآن سے پیار کیا کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سعادت بخشی ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب میں آپ کی سبحان اللہ کے ساتھ عظیم قاری قرآن حافظ محمد نعیم مصطفی جو کہ خوبصورت انداز میں تلاوت کلام الہی پیش فرمائیں گے، کیونکہ قرآن کا متبادل نہ بدل ہے۔ بس میں آپ کی توجہ سے شعر پیش کر رہا ہوں، خاموش ہو کے بیٹھیے، توجہ میری جانب کیجئے، میں صرف آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کے لیے جو ہے وہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کا متبادل نہ بدل ہے، اور کوئی آواز نہیں آنی چاہیے، صرف سبحان اللہ کہیے ذرا۔ قرآن کا متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر عقدہ و دشوار کا حل ہے، قرآن مصدق بھی مطہر بھی مبی بھی، اور قرآن کے حفاظ میں جبریل امی بھی۔ آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے۔ اب آپ کے سامنے تلاوت کلام الہی کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد نعیم مصطفی، آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ آپ ادب کے ساتھ بیٹھیے، اللہ کے گھر کا ادب جو ہے وہ یہ انتہائی اہم ہے۔ آپ ادب کے ساتھ جو قاری قرآن کی تلاوت سماعت کیجئے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ تلاوت سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ کتنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ جگہ چھوڑیے ایک منٹ صرف ویڈیو بنانے جی ویڈیو بنا وہ وائٹ سیٹنگ جی اب چل رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے۔
الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم قرآن کا متبادل نہ بدل ہے وہ بس کہیے ذرا سبحان اللہ قرآن کا متبادل نہ بدل ہے قرآن کے حفاظ میں جبریل امی بھی قرآن کا متبادل نہ بدل ہے قرآن ہر عقدہ و دشوار کا حل ہے قرآن مصدق بھی مطہر بھی مبی بھی قرآن مصدق بھی مطہر بھی مبی بھی اور قرآن کے حفاظ میں جبریل امی بھی قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا میں اب انتہائی ادب سے ملتمس ہوں حافظ محمد امین مصطفی جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہمارے مہمان ثنا خان تشریف لا رہے ہیں
محبت سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حافظ محمد امین مصطفیٰ۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہی، بآواز بلند مل کر حضور بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، حضور پر درود پڑھنے ہیں، سارے مل کے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ درود اہل بیت سے میں اپنی حاضری کا آغاز کروں گا، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، سارے شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ شیر سماعت فرمائیے کہ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور جنت میں مصطفیٰ جس کو ماں باپ پیاری ہے نا وہ بولے گا صحابہ جگہ کے صحابہ جگہ لگے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ لگے۔ یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں لگے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور اپنی ماں سے پیار کرنے والا ہر شخص کو بولے کہ جنت میں سیدہ کی کنیزے جگہ لگے، مولا جنت میں سیدہ کی کنیزے جگہ لگے، مولا جنت میں سیدہ کی کنیزے جگہ لگے۔
یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں بہار دے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور حضور قاری مکرم نے مجھے ایک اور کلام کے لیے حکم فرمایا کہ میں وہ آخری کلام پیش کر کے اپنی حاضری کو ختم کرے گا۔ بلند آواز سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ ختم رسول مکی مدنی، ختم رسول مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ختم رسول کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسول مدنی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، نور مجسم تیرے سوا، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ختم رسول۔ اور حضور کی شان سے بات فرمائیے کہ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذی شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، ختم رسول۔ اور صاف تو سب نے پائے گے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اور صاف تو سب نے پائے گے، اور صاف تو سب نے پائے گے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ختم رسول۔ میں تمام آنے والے
میں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ہمیں اتنی توقع نہیں تھی کہ لوگ اتنے آ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور یہ آپ کی محبتیں ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ تنگ بیٹھے ہیں تو کافی جگہ صحت پہ بھی کھلی ہے، آگے ماشاءاللہ برآمدہ بھی فارغ پڑا ہے، کافی جگہ ہے برآمدے میں بھی، اور باہر صحت میں بھی جگہ کافی بڑی ہے۔ تو اگر کوئی ساتھی تنگ بیٹھے ہیں تو برائے مہربانی وہ آسانی کے ساتھ بیٹھ جائیے گا۔ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ چھوٹے بچوں سے گزارش کروں گا، بیٹا آپ ادھر باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں، سارے بچے اٹھ کے برآمدے میں چلے جائیں۔ لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، محبت سے سماعت کیجئے، سبحان اللہ کہیے۔ لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، لیکن نہیں آقا کوئی تیرے نوکر کے برابر۔ بس آپ توجہ کیجئے، اپنی باتوں کو چھوڑ کر خاموش ہو کے بیٹھ جائیے اور توجہ سے اشعار سماعت کیجئے۔ لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، لیکن نہیں آقا کوئی تیرے نوکر کے برابر۔ اچھا، نوکر بھی کتنی شان والا ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ نوکر کی شان دیکھیں کیا ہے کہ حضور معراج کے لیے جاتے ہیں تو جب معراج سے پلٹ کے واپس آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں بلال کون سا عمل کرتا ہے، میں نے تیرے قدموں کی آواز کو جنت کے اندر سنا ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ میں وضو کرتا ہوں، آپ پہ درود پڑھتا ہوں، باوضو ہو کے اذان پڑھتا ہوں، بس یہی عمل ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، لیکن نہیں آقا کوئی تیرے نوکر کے برابر۔ نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، ارے ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ آج کی اس تقریب سعید کے ایک دو مقاصد ہیں۔ ابھی ایک نعت خواں ہے، ان کے بعد میں جو ہے وہ ان بچوں کا تعارف کراؤں گا جن بچوں نے قرآن مجید ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور وہ آپ کے سامنے کچھ ہی دیر میں تلاوت بھی کریں گے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ ان مختصر صورتوں کا جو ہے وہ ترجمہ تفسیر بھی کریں گے۔ محترم حاجی شفیق صاحب تشریف لائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ خالد صاحب تشریف لائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم بھائی محمد شبیر صاحب ہمارے کونسلر صاحب کا تشریف لائے، ہماری محفل کی زینت بنے۔